نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تیرے ہی نام سے ہر ایک ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ایک انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہم پر بے شمار انعام و اکرام کی بارشیں کیں، اور یقینی طور پر ہمیں ان تمام معاملات سے آگاہی بخشی اپنے انبیاء اور پیغمبران کے ذریعے کہ جس مقصد سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان المبارک، ماہ شعبان المعظم، ماہ رجب المرجب، یہ وہ ماہ مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جلد از جلد اللہ رب العزت اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مختلف بزرگان دین کے ذریعے، اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے ہمیں یہ میسج پہنچایا کہ یہ وہ ماہ مقدسہ ہیں کہ جن میں جب تم شکر بجا لاؤ گے، جب تم عبادت کی طرف چلے جاؤ گے، جب رجوع الی اللہ کر لو گے، جب نبی آخر الزماں کی طرف اپنی توجہ کر لو گے، تو اللہ رب العزت تمام انعام و اکرام کی نعمتوں سے تم کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، لاکھوں درود و سلام اس برگزیدہ ہستی پر کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اور تیرے نام پر انتہا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں رحمت رمضان کے نام سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد اویس متین سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے اور تنگ دستی سے محفوظ کرے، پریشانیوں سے دور کرے، آپ کے تمام گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، تمام آفات بلائیات سے آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، بہت ہی مبارک ایام چل رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بلا شبہ بہت ہی بکمال ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف علماء کرام شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ کے قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آج بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ممتاز عالم دین جو اپنی محبتوں کے حوالے سے بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی دل نشیں انداز میں خطاب بھی کرتے ہیں اور اپنی محبت کے حوالے سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ طاہر محمود آوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ہر دل عزیز ممتاز و معروف ثناء جو ماشاءاللہ سرکار کے دربار میں کافی مرتبہ ہو کے آ چکے ہیں اور اپنی عز و انکساری میں بلند مقام رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہد علی نقشبندی صاحب کو بھی ہم آج کی اس مقدس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو متبرک ایام چل رہے ہیں انہیں ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ضائع کیوں نہیں کرنا ہے کہ اس میں ایک ایک لمحہ، خدا کی قسم، رب العزت کے جلال کی قسم ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ سو کے روزہ گزارتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو فیس بک یوز کرتے کرتے روزہ گزارتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو موبائل یوز کر کے روزہ گزارتے ہیں۔ تو اس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ تو گناہوں سے بچنے کی
ڈھال ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے یہ عظیم ماہ مقدسہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. تو ہم رمضان المبارک میں ایسے عبادت کریں, ایسے ایام میں عبادت کریں کہ اللہ رب العزت کو آپ کی ذات پر رحم آ جائے اور آپ پر انعام و اکرام کی برسات ہو جائے. یہ کیا روزہ ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے ٹائم پاس کر کے روزہ اور افطاری کے وقت بالکل ایسے بیٹھ جائیں جیسے ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار ہی کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم, رب العزت کی جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ناظرین, اگر آپ ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت کو یاد کریں گے, نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں گے, اس کے اولیاء کرام کو یاد کرتے رہیں گے, ان کے فضیلتوں کے گیت گاتے رہیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے, اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں گے, یقین کریں کہ آپ کا شمار بھی سرکار کے ثناخانوں میں ہو جائے گا اور آپ کا شمار بھی ان اللہ رب العزت کے خوش نصیب برگزیدہ بندوں میں ہو جائے گا جس سے اللہ رب العزت محبت کیا کرتا ہے. ناظرین, باتیں چلتی رہیں گی. میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود پاکستان کے ممتاز اور حضرت العزیز حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری طاہر محمود آوان صاحب رضی اللہ علیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے بصیرت افروز بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی قاری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین کرام, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت مبارکہ میں کئی چیزوں کا پتہ چلا. پہلے تو یہ کہ اللہ تعالی نے روزہ انسانوں پر نہیں بلکہ اہل ایمان پر روزہ فرض کیا. تو روزہ صرف مومن ہی رکھ سکتا ہے, مومن کے علاوہ کسی پر روزہ فرض نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ روزہ صرف اس امت پر نہیں, اس سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم روزہ رکھ کے متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اب کس خوبصورت پیرائے میں جا کے اللہ نے اس روزے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور تم روزے رکھو. لیکن اس آیت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثال سے بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. روزہ ایک مشکل عبادت ہے, آسان نہیں ہے. جو شخص 11 مہینے کھانے پینے کا عادی ہو وہ 1 مہینہ بغیر کھائے پیے صبح سے لے کے شام تک کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک مشکل عمل تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا تو فرض کرتے ہوئے ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. مثال کے طور پہ آپ ذرا اس طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی کام کہتے ہیں, کوئی بھاری مشکل کام کہتے ہیں, اور وہ مشکل کام جب آپ اسے کہتے ہیں تو
وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ کون کرے گا، یہ کیسے ہوگا، تو وہ بندہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی اگر آپ اسے یہ کام کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف تم ہی نہیں کر رہے، کل تمہارے بھائی نے بھی اس کو سر انجام دیا ہے، کوئی نیا کام یا مشکل نہیں ہے، یہ جملہ سنتے ہی بندے کی ہمت بن جاتی ہے کہ یار اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل عبادت کو کروانے کے لیے ایک خوبصورت بات فرمائی۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض ہیں اور تم روزے رکھو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ گرمی کے موسم میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان ہے؟ تو بس ہمارے اس سوال پر میرے رب نے ہمیں یہ بتایا، فرمایا کہ صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، وہ بھی رکھتے رہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے تو پھر ہماری ہمت بھی بن گئی کہ ہم بھی انشاءاللہ روزے رکھ لیں گے۔ اور ہمارے روزے تو کیا روزے ہیں جو صحابہ کرام کے روزے تھے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھا اپنی جگہ، سحر و افطار کا کیا اہتمام تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو افطار کیا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کھجوروں سے نہیں بلکہ کھجور کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کو منہ میں رکھ کے اور پانی کا گھونٹ پی کر، اور وہ جو جھلی ہوتی ہے اس کو جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس کو چبا کر صحابہ کرام پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے روزوں سے ہمیں بہت سارا سہارا ملتا ہے کہ جب انہوں نے حالت جنگ میں بھی روزہ نہیں چھوڑا تو آج ہم تو حالت امن میں ہیں اور بے شمار قسم کی آسائشیں ہیں، لہٰذا روزہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کے بارے میں فرمایا دوسرے مقام پہ کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اللہ تعالی نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن آخر میں یہ بھی فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ مسافر اور مریض بھی اگر روزہ رکھ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس بہتری کا جو حضور نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے کی کتنی عظمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں تو مومن یہی چاہے گا کہ یا اللہ پورے سال رمضان کا ہی مہینہ ہونا چاہیے، ہمیں یہی رمضان کا مہینہ چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اس ماہ سیام کا اہتمام، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔